لیکن اگر ہم خود اپنے دین کا مذاق اڑائیں، دین کے متعلق چیزوں کا مذاق اڑائیں تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ معاشر کے دن اگر ایسا ہوا تو میں ایسے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یہود کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، گناہ، سرکشی، حرام خوری تیزی سے بڑھتے ہیں۔ شیخ اور عالم کی ذمہ داری نہیں، ہم میں سے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، ورنہ عن قریب اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 57 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں ان کو اور کافروں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا رکھا ہے، دوست نہ بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ یہاں ارشاد ہے کفار و مشرکین جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور وہاں ہم وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے تجارت نہیں کر سکتے، حضور علیہ السلام نے کی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، اور مسلمان ممالک کے کفار ممالک سے تعلقات، خارجہ پالیسی، اس سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، قلبی محبت سے منع کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کفار جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں بالخصوص ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ پیار محبت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں فطرتی بات ہے، دوست جو ہوتا ہے نا، دوست کے ساتھ دوستی عام طور پر اس کی خوبیوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی خوبیوں کی وجہ سے، اس کی محبت اور دوستی کی وجہ سے اس کی وہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑتی ہیں جو پسند نہیں ہوتی۔ عام طور پر انسان کمپرومائز کر لیتا ہے نا، بھی میرا تعلق ہے، پیار محبت ہے، اس کا فلاں کام مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن کیا کریں جی، دوستی ہے اس لیے برداشت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم اپنے دین کا مذاق برداشت کر لو تو پھر تو ایمان والا معاملہ تمہارا خراب ہے۔ یاد رکھیں، دین کا مذاق اڑانا، شعائر اسلام یعنی دین کے متعلق جو خاص چیزیں ہیں، جو علامتیں ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ تو کفار اگر مذاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی ممانعت ہے اگر ہم خود مذاق اڑائیں۔ کفار کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، تم ان کے ساتھ اپنی دوستی نہ رکھو، ان کے ساتھ محبت والا معاملہ نہ ہو، اس لیے کہ مذاق اڑانا یہ ناقابل برداشت چیز ہے۔ لیکن اگر ہم خود اپنے دین کا مذاق اڑائیں، دین کے متعلق چیزوں کا مذاق اڑائیں تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ ہمارے ہاں یہ عام سی چیز بن گئی ہے کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں، ہم قیامت کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمارے ہاں دوزخ کا معاذ اللہ مذاق اڑایا جاتا ہے، حشر کے دن کی سختی جو احادیث میں بیان ہوئی ہے اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، جن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے ان کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، عذاب قبر اس سے ڈرایا گیا ہے اس کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے، نزع کی سختیوں کا، موت کے فرشتے کا، موت کا فرشتہ آئے گا تو میں ایسے کروں گا ویسے کروں گا، بھی جب آئے گا تو پتہ چلے گا کیا ہوگا، کیا کر سکو گے، معاشر کے دن اگر ایسا ہوا تو میں ایسے کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی، کفار کی، یہود و نصارہ کی مذمت کی ہے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ایک مشرک نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہیں، تو 19 بندوں کو سنبھالنا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے،
میں دائیں کندھے سے دھکا مار کر 10 فرشتوں کو دوزخ میں گرا دوں گا، بائیں کندھے سے دھکا مار کر 9 کو گرا دوں گا، اور تم سب پھر جنت میں گھس جانا۔ وہ اس طرح جنت کا مذاق اڑایا کرتے، فرشتوں کا، عذاب کا، دوزخ کا، اور جو وعیدیں ہوتی ان کا مذاق اڑاتے۔ تو یہ مذاق اڑانا مشرکین کا کام ہے، کفار کا کام ہے، اور اس مذاق کی وجہ سے ان کی صحبتوں میں جانے سے منع کر دیا گیا۔ آج ہم خود مذاق اڑا رہے ہیں، ہمارے ڈراموں میں مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ شاعر اسلام کو بنیاد بنا کر ڈرامہ ایک ایسا ٹول بن گیا ہے کہ جس میں اچھی چیز کو برا کر کے دکھانا ہے اور بری چیز کو اچھا کر کے دکھانا ہے۔ یہ ناول لکھنے والوں کا یہ انداز ہوتا تھا ماضی میں، کہانیاں قصے لکھنے والوں کا یہ مزاج ہوتا تھا۔ ان پر انویسٹمنٹ کی جاتی تھی، بھئی آپ کہانی لکھتے ہیں، کہانی لوگ پڑھتے ہیں، آپ کا قصہ لوگ پڑھتے ہیں، پھر آپ کے قصے کو قصہ گوئی کی محفلوں میں سنایا جاتا ہے۔ تو آپ ایک کام کریں، آپ نے جس کو اچھا بنانا ہے، جس کو ہیرو بنانا ہے، اس کے اندر آپ یہ وہ چیز ڈال دیں جس کو برا سمجھا جاتا ہے، اور جس کو آپ نے دشمن بنانا ہے، ویلن دکھانا ہے، اس کے اندر آپ یہ چیز ڈال دیں جس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اب ایک کردار دیکھنے والے کی نظر میں اگر اچھا ہے تو اس کے اندر جو برائی چھپی ہوئی ہے اس کو بھی اچھا کر کے دکھائیں گے تو وہ اچھا بن جائے گا، اور ایک کردار جو دیکھنے والوں کی نظر میں برا ہے، ویلن کا رول ہے، اس کے اندر جو اچھائی ہے وہ ڈال کر اس اچھائی کو اس کے ساتھ برا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سارے کام ہو رہے ہیں ہمارے میڈیا پر، اور یاد رکھیں اس میں ہماری نوجوان نسل، بالخصوص ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کا کردار خراب ہو رہا ہے، ان کی غلط تربیت کی جا رہی ہے، اور اسلام کی بنیادی باتوں کے ان کو مخالف بنایا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کے نام پر، مختلف حقوق کے نام پر۔ تو یہ ایک ٹول ہے، اس کے بارے میں خبردار ہونا آج وقت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جہاں بھی دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور دین کو مشق سخن بنایا جا رہا ہے، اس ہر راستے کو ہمیں روکنے کی اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو مطلقاً مذاق اڑانے والی بات تھی۔ ایک اور چیز کی اگلی آیت میں وضاحت ہو رہی ہے، اور جب تم نماز کے لیے ندا کرتے ہو وہ اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ مشورہ ہوا کہ کیسے نماز کے لیے لوگوں کو بلایا جائے۔ کسی نے کہا ناقوس بجایا جائے، کسی نے کہا بغل بجایا جائے، کسی نے کہا کیسے کہ باجا بجایا جائے یا ڈھول کی طرح کوئی چیز بجائی جائے جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اذان کے الفاظ عطا فرمائے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلندی پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اذان پڑھی۔ اب یہاں سے اذان شروع ہو گئی۔ اب جب اذان پڑھتے تو اذان میں بلایا تو نماز کے لیے جا رہا ہے، نماز کی اپیل ہے یہ اذان، لیکن کفار اس کا مذاق اڑاتے۔ جیسے حضرت بلال آواز کو اٹھاتے اسی طرح آواز کو بگاڑ کر اس طرح آواز اٹھاتے، چہرے کو بگاڑتے اور پھر ہنستے اور مذاق اڑاتے۔ تو یہ کہ کفار کا طریقہ، اب ایک اذان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے کہ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ عقل والے ہے ہی نہیں، ان کے اندر عقل ہی نہیں ہے جو اذان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اذان کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو اذان کو سننا چاہیے۔ ایک اذان لازمی سننی چاہیے، ایک اذان کا سننا واجب ہے۔ ایک اذان سننے کے بعد آپ اپنی گفتگو میں مشغول ہو سکتے ہیں، اور اگر مؤذن جو پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ وہی الفاظ دہرا کر جواب دیا جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو جو پڑھ رہا ہے اس کا جواب دیں، لیکن جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے تو پھر بھی یہی جواب دیں، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ الگ حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو وہ جنت کا رستہ بھول گیا، اس لیے یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک اذان کم از کم لازمی سننا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہم صرف جب وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا وقت ہوتا ہے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیتے ہیں اور باقی اذان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضرور کہنا چاہیے، لیکن پوری اذان کا سننا واجب ہے۔
اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، آپ کہیے اے اہل کتاب، تم کو صرف یہ ناگوار لگا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو پہلے نازل ہوا، اور بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، اسلام کے بارے میں باتیں ہوئیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، پہلے انبیاء کے بارے میں، کہنے لگے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں ہم عیسیٰ پر ایمان لائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا وہ بھی غلط ہے، جو حضرت عیسیٰ کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی ہمارے مطابق رونگ ہے، غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یعنی جو ان تک تھا، ان کے انبیاء تک، بنی اسرائیل کے انبیاء تک، اس کو تو وہ مان رہے تھے، وہ بھی اپنے انداز میں، اپنی ایڈیٹنگ کے ساتھ مان رہے تھے، لیکن بعد والے جو انبیاء، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وہ انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہو ہی فاسق لوگ۔ فسق کا معنی گناہ بھی ہے اور فسق کا معنی کفر بھی ہے، تم خود فاسق لوگ ہو جو تم اس طرح انکار کر رہے ہو۔ آپ کہیے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک کن لوگوں کی سزا اس سے بھی بدتر ہے، جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو خنزیر بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، ان کا ٹھکانہ بدترین ہے اور یہ سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اب یہود جانتے تھے کہ بندر کنہیں بنایا گیا، خنزیر کنہیں بنایا گیا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کرتے تھے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، مذاق اڑانا بھی ان کی فطرت میں تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ آیت اتری، آپ ان سے پوچھیں ہاں بھی بندر کنہیں بنایا گیا تھا، خنزیر کون لوگ بنے تھے؟ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جنہوں نے ہفتہ والے دن کی حرمت کو پامال کیا تھا، انہیں حکم تھا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، انہوں نے شکار کیا تھا، تو ان کے جو نوجوان تھے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور جو بوڑھے تھے انہیں خنزیر بنا دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ بوڑھوں کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ نوجوانوں میں تو ایک طغیانی ہوتی ہے نا، جوانی کی ایک نشہ ہوتا ہے، اس کی بھی ایک اثرات ہوتے ہیں، تو بوڑھے تو زندگی گزار چکے، وہ جو طوفان تھا جوانی کا وہ تو گزر چکا ہے، تو اب ان میں اطمینان زیادہ ہے، چیزوں کو سمجھنا زیادہ ہے، ان کی زیادہ ذمہ داری کہ برائی سے رکیں بھی اور روکیں بھی۔ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ آپ کے پاس کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ خارج ہوئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ منافقین کا ذکر ہے، منافقین بھی اکثر یہود میں سے ہی تھے، یہودی ہی تھے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، حالانکہ دل میں ان کے کفر ہی تھا، تو انہیں منافقین کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ آپ کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں نا ہم ایمان لائے، نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ آئے بھی کفر کے ساتھ ہے، یہاں سے اٹھ کر گئے بھی کفر کے ساتھ ہیں، صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ آپ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے بڑھتے ہیں، یہ بہت بری حرکتیں ہیں۔ یہود کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، گناہ، سرکشی، حرام خوری تیزی سے بڑھتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں ہمارا عمومی مزاج کیا ہے، نیکی کا موقع ملے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں یار ٹائم کیسے نکالیں گے، وقت بڑا شارٹ ہے، سردی بڑی ہے، کیسے جائیں، کس طرح کریں، 100 طرح کے بہانے ہمارا نفس ہمارے دل میں ڈالتا ہے، خیال میں ڈالتا ہے کہ یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی گناہ والا کام ہو، کوئی عیش والا کام ہو، فوراً ہم سب کچھ مینج کر لیتے ہیں۔ ہم سوچیں ہمارا مزاج کیسا ہے، کیا ہم گناہ کرنے سے، گناہ کی طرف جب بلایا جاتا ہے تو ہم ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے، یا ہماری طبیعت ادھر فوراً جاتی ہے اس طرف اور نیکی ہمارے لیے بوجھل ہو جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ یہ گناہ، سرکشی اور حرام خوری میں تیزی سے بڑھتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، یہ بہت بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اگلی آیت بڑی اہم ہے، یہ آیت نمبر 63 ہے، ان کے راہب اور پادری انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟
یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ بہت برے کام ہیں. بھائی تم بڑے بنے ہو, تمہیں لوگ ماننے والے ہیں, تمہارے کہنے پر خرچ کر رہے ہیں, لوگ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہوتے ہیں اور اتنی عقیدت کرتے ہیں کہ پیر صاحب مرشد جدھر آپ کہیں ادھر ہم رشتہ کریں گے. معاذ اللہ, اس سلسلہ کے میں خلاف نہیں, میں خود بیعت ہوں اور اس سلسلے میں ہوں, لیکن اس معاملے میں جو کرپشن ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. بھئی تمہاری لوگ اگر بات مان رہے ہیں, تمہارے سامنے نگاہیں محبت سے عقیدت سے جھکا رہے ہیں, پھر کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں برائی سے منع کرتے؟ اس شیخ کا, اس عالم کا کیا فائدہ؟ بھری محفل میں بیٹھا ہے, مریدین عقیدت مند اس کے سامنے برائیاں کر رہے ہیں, حرام کام کر رہے ہیں, اور وہ منع نہیں کر رہا. یہ ذمہ داری ہے, اور صرف شیخ اور عالم کی ذمہ داری نہیں, ہم میں سے ہر بڑے کی ذمہ داری ہے. جس کی نگرانی میں, جس کی قیادت میں 4 لوگ بھی اگر ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہے اپنے ماتحتوں کو برائی سے منع کرے. اس پر 2 حدیثیں سن لیجئے, بڑی اہم ہم سب کے لیے ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. حضور اگر نہ بھی قسم ارشاد فرمائے تو کیا حضور کی بات میں امتی کو شک ہوگا؟ قسم ارشاد فرما کر بات کی اہمیت حضور بیان فرما رہے ہیں. فرمایا, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا. کون؟ ہم تم میں سے ہر کوئی جو مسند ارشاد پر بیٹھا ہے وہ بھی, جو سننے والا ہے وہ بھی, ہر کوئی, ہر کسی کی ذمہ داری ہے. نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے روکتے رہنا, ورنہ عن قریب اللہ تم پر عذاب بھیج دے گا. پھر تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یہ برائی اپنے سامنے ہوتے دیکھنا, یہ طاقت ہونے کے باوجود کہ ہم روک سکتے ہیں, نہ روکنا, یہ بہت بڑا وبال ہے. پتہ ہے یہ ہماری بات مانتا ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, یا اس کا انحصار میرے اوپر ہے, میں اگر منوانا چاہوں تو منوا سکتا ہوں, لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو منوانے کی کوشش اگر نہیں کریں گے تو یہ وبال آئے گا. ایک اور حدیث سن لیجیے. حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے کہ جس قوم میں گناہوں کے کام کیے جا رہے ہوں اور وہ گناہوں کو مٹانے کی قدرت رکھتے ہوں اور پھر بھی نہ مٹائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا کر دے گا. ایک عذاب ہے جو مرنے کے بعد آئے گا کہ تم نے دنیا میں یہ کرنا تھا, کیوں نہیں کیا, یہ ذمہ داری تھی کیوں نہیں نبھائی. فرمایا یہ ذمہ داری وہ ہے کہ اگر نہیں نبھاؤ گے تو دنیا میں ہی سختیاں آنی شروع ہو جائیں گی, یہیں پر عذاب آنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ہم میں سے ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے رستے کی طرف محبت سے, پیار سے, میٹھے انداز سے, ایسے سمجھیں کہ ہم نے ایک کاروبار کرنا ہے, تجارت کرنی ہے, سودا بڑے فائدے کا ہے اور اس بندے سے ہم نے لینا ہے اور اس کو قائل کرنا ہے, اس سے ہمیں ٹھیک ٹھاک پروفٹ مل جائے گی. تو اب قائل کرنے کے لیے جیسے ہم محبت سے, طریقے سے بات کرتے ہیں نا, ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی بات سمجھانی ہے. اور جب ہمارے سمجھانے سے کوئی سمجھ جائے گا نا, یقین کرے یہاں بھی فائدہ ہوگا, قبر میں بھی فائدہ ہوگا, حشر میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے علماء, ان کے روحانی رہبر کیوں نہیں لوگوں کو سمجھاتے. یہ جو نہیں سمجھا رہے یہ بہت برا کام کر رہے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں. ان کی ایک اور برائی کو بیان کیا جا رہا ہے, اور یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہا خود ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ان کے اسی قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی, بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں, وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اور آپ پر جو کلام آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو زیادہ کرے گا, اور ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض کو ڈال دیا ہے. وہ جب بھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے. وہ زمین میں فساد پھیلانے کی تگ و دو کر رہے ہیں, اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے, جیسے ہم کسی کو کنجوس کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے,
ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، پہلے بھی فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں فساد ان کی وجہ سے ہے، کیسے کیسے جکڑا انہوں نے سپر پاورز کو اور اپنا فساد کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تو ہم ان کے گناہوں کو ضرور مٹا دیتے اور ہم ان کو نعمتوں کی جنت میں ضرور داخل کرتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے اور اس کو قائم رکھتے جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تو ان کے اوپر سے بھی ان پر رزق برستا اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق ابلتا، اور ان میں سے کچھ لوگ میانہ روی پر ہیں اور ان میں سے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو برے کام کر رہے ہیں۔ تو اہل کتاب کو بھی یہی حکم ہے اور ہمیں بھی یہی حکم ہے، اگر تم ایمان لے آؤ صحیح معنوں میں اور کتاب کو قائم کرو تو پھر رزق نیچے سے بھی آئے گا اوپر سے بھی آئے گا، اور یہ دور مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ اتنا رزق تھا، پوری ملت اسلامیہ میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آ کر کہا گیا حضور یہ زکوٰۃ کا مال کدھر خرچ کریں؟ ہم نے سارے شہروں میں اونٹوں کے اوپر مال لاد کر اعلان کیے، کوئی ضرورت مند ہے ہی نہیں، کدھر کریں؟ کہا پھر ایسا کرو، جو کفار میں جو ذمی ہمارے علاقوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس روزگار نہیں، ان کو قرض دینا شروع کر دو کہ جب آسانی ہو قرض لوٹا دینا۔ ایسے حالات بھی رہے ہیں۔ تو جب جب کتاب پر عمل ہوگا برکتیں ہوں گی، اور جب اس سے منہ موڑیں گے نقصان ہوگا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔